سلطنت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عالیہ عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو بہت بڑے بڑے مولوی لوگ، بہت بڑے بڑے علماء کرام سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ بولتے ہیں۔ کیا ان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلطنت عالیہ عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خلافت اور چیز ہے، سلطنت اور چیز ہے۔ سلطان اور ہوتا ہے، خلیفہ اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا انتر ہے۔ جو ہر انسان بول دیتا ہے خلافت عثمانیہ، ارطغرل الغازی کے بیٹے والی حکومت خلافت عثمانیہ اس کو بول دیتے ہیں، تو یہ خلافت بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں خلافت عثمانیہ نہیں کہہ سکتے، ہاں سلطنت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے۔ خلافت اور سلطنت میں کیا فرق ہے، خلیفہ اور سلطان میں کیا فرق ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو۔ ویسے پہلے زبانی بتاؤں گا، پھر حوالے کے طور پہ دیکھ کے بتاؤں گا، تو آپ کا بھی ٹائم زیادہ خرچ ہوگا، مجھے بھی زیادہ ٹائم لگے، اس لیے مختصر انداز میں ایک ہی بار میں کام ہو جائے دیکھ کر کے۔ تو سنیں، کیا سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہے ہیڈنگ، اس کی ہیڈ لائن۔ سوال ہے، کافی لوگ سوشل میڈیا پر وغیرہ پر سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، تو کیا سلطنت عالیہ عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے، سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہنے کی ہرگز اجازت نہیں، یعنی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سلطنت اور خلافت دونوں الگ الگ ہیں۔ یعنی خلافت الگ چیز ہے اور سلطنت الگ چیز ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ خلافت ساری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے، اور سلطنتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، اس ملک کا سلطان، اس علاقے کا سلطان، فلاں جگہ کا سلطان، ٹھیک۔ خلافت کے لیے قرشیت شرط ہے، جبکہ سلطنت کے لیے شرط نہیں، اور خلافت بیک وقت پوری دنیا میں ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ سلطنت مختلف ملکوں میں متعدد ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سلطنت عالیہ عثمانیہ ایدہ اللہ تعالی نہ صرف عثمانیہ ہر سلطنت اسلام، نہ صرف ہر سلطنت اسلام، صرف سلطنت ہر جماعت اسلام، نہ صرف جماعت، ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کسی کی بھی، یعنی کوئی بھی بندہ مومن ہے تو دوسرے کو اس کی خیر خواہی کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس میں قرشیت شرط ہونا کیا معنی؟ دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے، البتہ اہل سنت کے مذہب میں خلافت شرعیہ کے لیے ضرور قرشیت شرط ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں ہیں، اسی پر صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس میں مخالف نہیں مگر خارجی یا کچھ معتزلی، یعنی معتزلہ جو فرقہ ہے وہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور خارجی کہتے ہیں آج کے وہابی کو، ٹھیک ہے۔ علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی فرماتے ہیں جو دور حاضر کے وہابی ہیں وہ اس دور کے خارجی ہیں۔ کتب عقائد و کتب فقہ و کتب حدیث اس سے مالا مال ہیں۔ بادشاہ غیر قرشی کو سلطان، امام، امیر، والی ملک کہیں، مگر شرعن خلیفہ یا امیر المومنین کے یہ بھی عرفاً اسی کا مترادف ہے۔ ہر بادشاہ قرشی کو بھی نہیں کہہ سکتے سوا اس کے جو ساتوں شروط خلافت اسلام، عقل، بلوغ، حریت، ذکورت، قدرت، قرشیت سب کا جامع ہو کر تمام مسلمانوں کا فرمان فرمائے اعظم ہو۔ سمجھ گئے؟ خلیفہ اور سلطان کے درمیان فرق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ خلیفہ اور سلطان کے فرق یہ کہ سلطان کہہ دیا جانا ہی خلیفہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کو کہہ دیا کہ سلطان علاء الدین، سلطان عثمان غازی، سلطان صلاح الدین ایوبی، یعنی کسی کو آپ نے سلطان کہہ دیا تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے۔
اور یہ کہ لفظ خلیفہ میں اگر کوئی عرف حادث ہو تو اس سے خلافت مصطلحیہ شرعیہ پر کیا اثر؟ خلیفہ حکمرانی و جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مطلق تمام امت پر ولایت عامہ والا ہے، یعنی حضور کا نائب۔ خلیفہ ایک وقت میں تمام جہان میں ایک ہی ہو سکتا ہے، پوری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے، اور سلاطین 10 ملکوں میں 10، یعنی ایک ملک میں ایک بادشاہ ہو سکتا ہے، اور علاقوں میں الگ الگ بادشاہ ہو سکتے ہیں مختلف طور سے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سلاطین 10 ملکوں میں 10، کوئی سلطان اپنے انعقاد سلطنت میں دوسرے سلطان کے اذن کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی انسان کسی علاقے کا سلطان بننا چاہتا ہے تو وہ دوسرے سلطان سے اجازت نہیں لے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے لے تو بہتر، نہ لے تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر سلطان اذن خلیفہ کا محتاج ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی حکومت سلطنت قائم کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو خلیفہ سے اجازت لینا ہی پڑے گی، بغیر اجازت کے سلطان نہیں بن سکتا، کیونکہ سلطان خلیفہ کی اجازت کا محتاج ہے۔ سمجھ گئے؟ سلطان اور خلیفہ میں کتنے تگڑے تگڑے فرق ہیں کہ بے اس کی حکومت شرعی و مرضی شرع نہیں ہو سکتی۔ سلطان کے لیے قرشیت درکنار حریت بھی شرط نہیں ہے، بادشاہ تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ آزادی ہو، غلام بھی بادشاہ بن سکتا ہے، جیسے مملوکوں کی سلطنت ہوئی ہے، غلام تھے، مملوک مان غلام، غلاموں کی سلطنت غلامہ بھی کہا جاتا ہے اسے، لیکن خلیفہ میں ایسا نہیں ہے، اس میں اہمیت ہے کچھ۔ سلطان کے لیے قرشیت درکنار حریت بھی شرط نہیں، اور خلافت کے لیے حدیث باجماع اہل قبلہ شرط ہے، کما فی الموافق بشرحہ و عامۃ الکتب، جیسا کہ موافق اور اس کی شرح اور عامہ کتب میں یہ بات موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کی عبارت یہاں پر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کچھ عبارت اور ہے۔ یہاں سے خلیفہ اور سلطان کے فرق ظاہر ہو گئے، نیز کھل گیا کہ سلطان خلیفہ سے بہت نیچا درجہ ہے، یعنی خلیفہ کا بہت اونچا درجہ ہے اور سلطان کا بہت نیچا درجہ ہے۔ ولہذا کبھی خلیفہ کے نام کے ساتھ لفظ سلطان نہیں کہا جاتا کہ اس کی کسر شان ہے، یعنی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی خلیفہ کو سلطان کہا ہو، کیونکہ اس کی توہین نہیں ہے، اس کی کسر شان ہے، اس کی شان ہیٹی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم خلیفہ کو سلطان نہیں کہہ سکتے تو سلطان کو خلیفہ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو اس لیے سلطنت عالیہ عثمانیہ کو خلافت عالیہ عثمانیہ نہیں کہہ سکتے۔ حوالہ سنیں اس تمام عبارات کا فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 173 اور 187، عقائد نصفی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے دن تک خلافت رہی۔ ٹھیک، اور اس کا حوالہ دیکھیں آپ ایک اور، شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 327 اور 333، اور در مختار ہے اور رد المختار۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خلیفہ اور سلطان میں بہت فرق ہے۔ سلطان اپنے مقام پہ ہوتا ہے اور خلیفہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، سلطان کا مقام خلیفہ سے کم ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ نہیں کہہ سکتے، اور جو لوگ کہتے ہیں خلافت عثمانیہ وہ اپنی دلیل پیش کریں۔ یہ عبارت میں نے آپ کو دیکھ کے سنا دی، اگر زبانی بتاتا بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جتنے حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں یہ سارے حوالے اس کتاب کے اندر موجود کر ہیں، میں نے جمع کر لیے ہیں۔ جس کو بھی حوالے میں شک ہو تو وہ کتاب میں خود دیکھ سکتا ہے، انشاءاللہ ایک بھی حوالہ غلط ثابت نہیں کر پائے گا۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔